الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ کلی کی 3 اقسام منطقی، طبعی اور عقلی میں گفتگو جاری تھی اور تیسری قسم پہ گفتگو پہنچی تھی، وَإِن لاحظ العقل المجموع من الوصف والموصوف۔ یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ موصوف اور صفت بنائے ہیں۔ موصوف اور صفت نحوی اعتبار سے نہیں ہے، نحوی اعتبار سے مبتدا خبر ہیں، یعنی موصوف صفت ایک لغوی اعتبار سے دیکھیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں زید قائم، تو یہ مبتدا خبر ہے، لیکن لغوی اعتبار سے دیکھیں تو آپ کہیں کہ زید کا یہاں پہ ایک وصف بیان ہوا ہے کہ وہ کیا ہے، کھڑا ہوا ہے، تو لغوی اعتبار سے کیا ہے، وصف اور موصوف کہہ سکتے ہیں، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ موصوف صفت کون سے 2 بنائے؟ موصوف میں تو انسان رکھا، انسان بطور مثال کے رکھا ہے، کیونکہ ہم نے کسی بھی جو کلی ہے اس کو ہم نے بطور مصداق کے رکھنا ہے، اور کلی ہمارے پاس 5 طرح کی ہے، کلیات 5 جو ہمیں پڑھی ہیں۔ انسان تو 9 ہے، اب حیوان بھی رکھ سکتے ہیں، فصل یعنی ناطق بھی رکھ سکتے ہیں، عرض عام جو ہے وہ ماشی وہ بھی رکھ سکتے ہیں، خاصہ بھی رکھ سکتے ہیں، ضاحک جو خاصہ تھا، الضاحک کلی کہیں، الحیوان کلی کہیں، تو اس میں مشکل نہیں ہے۔ فقط کیا ہے کہ وہ جو محمول ہے یا خبر ہے یا جو صفت ہے یا وصف ہے وہ کیا ہونا چاہیے، لفظ کلی ہونا چاہیے۔ اب اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ 3 قسم کے جو ہے وہ انسان لحاظ کر سکتا ہے۔ کون سا جملہ؟ الانسان کلی کا جو جملہ ہے، اس کے اندر 3 طرح کے لحاظ کر سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان کو بما ہوا انسان دیکھے، دوسرا کلی کو بما ہوا کلی دیکھے، اور تیسرا کیا ہے کہ انسان کو بما ہوا کلی دیکھے، یعنی انسان اور کلی دونوں کو ملا کے دیکھے، یعنی انسان کو بما ہوا کلی دیکھے۔ اگر انسان کو بما ہوا انسان دیکھے گا تو اس کا نام رکھا ہم نے کلی طبعی، کیونکہ انسان بما ہوا انسان خارج میں موجود ہوتا ہے، اگرچہ خارج میں کلی موجود نہیں ہوتی، لیکن خود انسان کے جو اپنے افراد ہیں وہ خارج میں موجود ہوتے ہیں۔ تو انسان کا خارج میں وجود ہے، اگرچہ اپنے افراد کی وجہ سے ہے تو صحیح بار اپنے افراد کے ذریعے سے۔ اور دوسرا کیا ہے، کلی، لفظ کلی، کلی جسے کیا کہتے ہیں، کلی منطقی کہتے ہیں۔ تو کلی منطقی کی ہمارے پاس ایک ہی مثال ہے جسے کیا کہتے ہیں، لفظ کلی کہتے ہیں، اور بھی اس کی آگے ایک مثال ہے کہ جو لفظ جزئی ہے وہ بھی کیا ہے، کلی منطقی ہے، آگے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ جو کلی ہے، السلام علیکم، یہ جو کلی ہے اسے کیا کہتے ہیں، کلی منطقی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کلی کے اگر افراد بنائیں تو کلی کے کون سے افراد ہوں گے؟ اگر سوال کیا کہ انسان کے افراد بتائیں تو آپ نے انسان کے کون سے افراد بتائے، زید، عمر، بکر، ٹھیک ہے، بہت سارے افراد کے آپ نے نام لیے، تو جتنے بھی آپ نے افراد کے نام لیے وہ خارج میں وجود رکھتے ہیں، خارج میں ان کا وجود ہے۔ لیکن جب سوال ہوگا کہ یہ جو کلی ہے آپ اس کے افراد بتائیں، تو کلی کا افراد کیا بتائیں گے؟ آپ کہیں گے کلی تو کیا ہے، 5 طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ جن سے اس کا فرد ہے، اچھا جی، فصل اس کے ایک کیا ہے، فرد ہے۔ پھر آپ اگر جنس اور فصل نہیں کہتے تو آپ کہیں گے کہ کلی انسان بھی کلی ہے، آپ یوں کہیں گے، حیوان بھی کلی ہے، ناطق بھی کلی ہے۔ تو کلی کے جو بھی آپ افراد بتائیں گے وہ کلی ہوں گے خود، کیونکہ ہیں جو کلی کے افراد۔ جب وہ خود کلی ہوں گے تو پھر ان کا خارج میں وجود نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے کلی کے افراد بتائیں گے کہ انسان ہے، انسان تو خارج میں موجود نہیں ہے، یعنی اس کا فرد خارج میں موجود نہیں ہوگا خود۔ لیکن اگر انسان کا فرد بتایا زید تو وہ خارج میں موجود ہے، کلی کا فرد انسان بتایا تو انسان خارج میں موجود نہیں ہے، انسان کے افراد موجود ہیں، خود انسان کیا ہے، موجود نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے اسے کلی کو منطقی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا جو وجود ہوتا ہے وہ خارج میں موجود نہیں ہوتا، اور جو چیز خارج میں موجود ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں، طبیعت کہتے ہیں۔ طبیعت کیا مطلب، جو چیز خارج میں ہو اسے کیا کہتے ہیں، طبیعی چیز کہتے ہیں۔ تو جو چیز طبیعیات میں سے ہوگی وہ خارجی ہوگی، جو طبیعیات میں سے نہیں ہے، فقط مفہوم ذہنی ہے، اسے منطق والے کیا کہیں گے، کلی کہیں گے، کیونکہ منطق والے اسے کلی کہتے ہیں، لہٰذا اسی مناسبت سے اس کلی کا نام کیا رکھ دیا گیا، کلی منطقی رکھ دیا گیا۔ پس الانسان کلین میں خود جو لفظ انسان ہے، انسان بما ہوا انسان، یہ کلی ہے، لیکن کلی طبعی ہے کیونکہ اس کے خارج میں افراد ہیں۔ اور کلین کو دیکھیں تو جو کلی ہے یہ کون سی ہے، کلی منطقی ہے، کیونکہ اس کے خارج میں کوئی افراد نہیں ہے، فقط ایسے منطقی کیا کہتے ہیں، کلی کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم کیا ہے کہ مجموع کو دیکھیں۔ مجموع کے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسان کو بطور کلی کے دیکھیں۔
یعنی دو تعبیرات استعمال ہوتی ہیں. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں الانسان بما ہوا انسان، تو یہ ہم نے انسان کو انسان کے طور پہ دیکھا، انسان کو کلی کے طور پہ نہیں دیکھا. تو ہم کیا کہیں گے کہ اگر آپ انسان کو بما ہوا انسان دیکھیں، یا دوسری تعبیر کیا ہوتی ہے الانسان بما ہوا، یہ آپ اس طور پہ اگر دیکھتے ہیں، اس طور پہ سوچتے ہیں، تو پھر انسان کیا بنے گا؟ کلی طبیعی بنے گا. اور اگر آپ انسان کو بما ہوا کلی دیکھتے ہیں تو اس کے مطلب ہے انسان کے ساتھ آپ نے پلس کر دیا ایک نیا مفہوم. تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ آپ مجموع کو دیکھ رہے ہیں، یعنی موصوف اور وصف کے آپ مجموع کو دیکھ رہے ہیں. الانسان بما ہوا کلی دیکھ رہے ہیں. اگر انسان کو بما ہوا کلی دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی اس کا خارج میں وجود نہیں بنے گا، اس کا وجود کیا بنے گا؟ ذہن میں بنے گا. کیونکہ انسان جو بما ہوا کلی کا اگر دیکھا جائے تو وہ ذہن میں ہے فقط بس. اگر انسان کو بما ہوا انسان دیکھیں گے تو اس کے افراد خارج میں بن سکتے ہیں، لیکن انسان بما ہوا کلی کے دیکھیں تو وہ خالصتاً ایک کیا ہے؟ عقل اور ذہنی کیا ہے؟ مفہوم ہے. پھر مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ابھی آپ کو مثال دی کہ موصوف ہے، وصف ہے، موصوف کو فقط دیکھیں تو طبیعی، فقط وصف کو دیکھیں تو منطقی، دونوں کو مجموع کو دیکھیں تو کلی عقلی. یہ جو ابھی تو مجموع کا نام دیا، اس کی جگہ فقط عقل میں ہے، اس کا نام بھی کیا رکھ دیا؟ کلی عقلی رکھ دیا. مصنف کہتے ہیں ہم اس کی آپ کو مثال دیتے ہیں، ایک عرفی مثال دیتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ چھت کیا ہے؟ اوپر ہے، تو یہاں پہ السطح فوق، یہ اس کی عربی بنے گی. تو چھت ہے اور ایک کیا ہے؟ اوپر ہے. اگر کہتے ہیں آپ فقط چھت کو دیکھیں، ٹھیک ہے، یعنی فقط چھت کو دیکھیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ اوپر ہے کہ نیچے ہے، جو بھی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ گویا کہ کلی طبیعی کی طرح ہے. اگر آپ اوپر ہونے کو دیکھیں تو جو اوپر ہونا ہے فقط اوپر ہونا، چھت کو آپ لحاظ نہ کریں، یہ اوپر ہونا کیا ہے؟ کلی منطقی طرح ہے. اگر آپ کہیں کہ چھت اوپر ہے، دونوں کو آپ اکٹھا دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ کلی عقلی ہے. اس کی تطبیق میں ہے تو مزید بھی چیزیں کیا واضح ہوں گی. الثالث، یعنی تیسری چیز کیا ہے؟ وَإِن لاحظ العقل المجموع، اگر عقل کیا دیکھے؟ مجموع کو دیکھے. کس چیز کے مجموع کو؟ من الوصف والموصوف، وصف اور موصوف. وصف سے کیا مراد ہے؟ کلی. موصوف سے کیا مراد ہے؟ انسان. یعنی جو یہاں پہ مثال موجود تھی، مثال تبدیل بھی ہو سکتی ہے. الانسان کلی، یعنی کلی منطقی جو ہے وہ یہ ایک ہی بنے گی، کلی منطقی. اگر مجموع کو دیکھا جائے وصف اور موصوف، یعنی بأن لا یلاحظ ذات الموصوف وحدہ، کہ انسان کیا ہے؟ موصوف کی ذات کو الگ نہ دیکھے، مجرداً بالکل الگ نہ دیکھے. بل بما ہوا موصوف بوصف الکلیہ، بلکہ موصوف کو کس اعتبار سے دیکھے؟ بما ہوا موصوف بوصف الکلیہ، وصف کلیت کے ساتھ جو موصوف ہے اسی موصوف کو وہ دیکھے. یعنی فقط موصوف کو نہ دیکھے بلکہ وصف کلیت کو بھی ساتھ کیا ہے؟ لحاظ میں لے کر آئے. کما یلاحظ، جیسا کہ وہ لحاظ کرے، الانسان، انسان کو، بما ہوا کلی، بما ہوا کلی لحاظ کرے، نہ کہ بما ہوا انسان لحاظ کرے. یعنی بما ہوا کلی کا کیا مطلب ہے؟ کہ لا یمتنع صدقہ علی الکثیر، انسان کو وہ کس طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان ایک ایسی کلی ہے کہ لا یمتنع صدقہ علی الکثیر، کہ جس کا کثیریت پہ صدق کرنا کیا ہے؟ محال نہیں ہے، ممتنع نہیں ہے. فإنہ، تو یہاں پہ اے الموصوف بما ہوا موصوف بالکلی، کہ موصوف کو جب موصوف بالکلی کے طور پہ دیکھتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یسمى الکلی العقلی، اسے کیا کہتے ہیں؟ کلی عقلی کہتے ہیں. لأنه لا وجود له الا في العقل، کیونکہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے سوائے عقل میں. لاتصافه بوصف عقلی، کیونکہ یہ متصف ہوتا ہے وصف عقلی کے ساتھ، فقط وصف عقلی کے ساتھ متصف ہوتا ہے کہ وہ انسان جو کہ کلی ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ انسان چاہیے جو کہ کلی ہو، تو آپ نے وصف کون سا لگایا ہے؟ عقلی لگایا ہے. جب آپ نے وصف عقلی لگایا ہے تو آپ ایسے انسان کو عقل میں جا کے ڈھونڈیں گے، خارج میں جا کے نہیں ڈھونڈیں گے، کیونکہ آپ نے وصف جو عقل والا لگا دیا. اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے وہ انسان چاہیے جو عالم ہو، ٹھیک ہے، پھر تو آپ کو خارج میں ہم دکھا دیتے کہ یہ کیا انسان ہے. آپ نے کہا کہ مجھے وہ انسان چاہیے جو کلی ہو، تو ایسا انسان خارج میں موجود نہیں ہے کہ جس کا وصف کیا ہو؟ کلی ہو. کوئی خارج میں موجود نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ فإن كل موجود فی الخارج لا بد ان يكون جزئیا حقیقیا، کیونکہ جو بھی چیز خارج میں موجود ہے، کل موجود فی الخارج، جو بھی خارج میں موجود ہے، ہر ایک کیا ہے؟ لا بد ان يكون جزئیا حقیقیا، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ وہ جزئی حقیقی بنے. خارج میں آپ زید کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو وہ کثیرین کے اوپر صدق نہیں کرے گا.
بکر کے اوپر ہاتھ رکھیں گے کثیرین پر صدق نہیں کرے گا، اس کتاب کے اوپر ہاتھ رکھیں گے یہ دوسری کتاب پہ صدق نہیں کرے گی، اس موبائل پہ ہاتھ رکھیں گے دوسرے موبائل پہ صدق نہیں کرے گا، اس مسجد پہ، اس اینٹ پہ، اس جگہ پہ، یعنی خارج میں آپ جو بھی چیز اٹھا لیں کل موجود فی الخارج، خارج میں جو بھی چیز پریکٹیکل موجود ہے وہ کوئی چیز بھی کلی نہیں ہے، وہ ساری کیا ہیں جزیات ہیں۔ جب خارج میں ساری کی ساری جزیات ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ نے انسان کے ساتھ وصف کلی لگایا ہے یہ آپ کو خارج میں نہیں مل سکتا۔ خارج میں تو جو چیزیں موجود ہیں وہ جزئی حقیقی کے طور پہ موجود ہیں، لہذا آپ کو وصف کلی، ایسا انسان جس کا وصف کیا ہو کلی ہو، یہ آپ کو خارج میں نہیں مل سکتا۔ جب خارج میں نہیں مل سکتا تو آپ اس کو ذہن میں کیا کر لیں، تصور کر لیں، ٹھیک ہے، ذہن میں آپ اس کو بنا لیں۔ تو اسی وجہ سے اسے کیا کہتے ہیں، کلی عقلی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا جو وصف ہے وہ وصف کیا ہے، عقلی ہے۔ اگرچہ جو انسان ہے یہ خارج میں آپ کو مل سکتا ہے افراد کی شکل میں، لیکن جو کلی ہے یہ آپ کو خارج میں کیا ہے نہیں مل سکتی۔ کلی کے افراد بھی کیا ہیں کلی ہوتے ہیں، وہ بھی کیا ہے آپ کو نہیں مل سکتی۔ اچھا یہی جو علت ہے یہاں پہ، یعنی دو سوال ہیں، لأنه لا وجود له الا في العقل الاتصاف بوصف عقلی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وصف عقلی کے ساتھ موصوف ہے، لہذا اس کا جو وجود ہوگا فقط کہاں پہ ہوگا، عقل میں ہوگا، کیونکہ خارج میں جو بھی موجود ہے وہ کیا ہے جزئی حقیقی ہے اس کا ہونا، تو اس کا وجود کس میں چلا جائے گا، عقل میں چلا جائے گا۔ پیچھے 2 نمبر میں آ جائیں، یہاں پہ کلی منطقی کہا تھا، کلی منطقی کی بھی یہی وجہ انہوں نے لکھی، والکلی المنطقی لا وجود له الا فی العقل، ٹھیک ہے، اس کو بھی کیا کہا، اس کا وجود بھی فقط عقل میں ہے، اس کو بھی منطقی کہہ دیا، اور جو کلی عقلی ہے اس کا وجود بھی کہاں پہ ہے، عقل میں ہے۔ بس یہاں پہ بنیادی سوال کیا آئے گا کہ جب دونوں کی آپ علت ایک جیسی بتا رہے ہیں تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوگا، ٹھیک ہے، کلی منطقی کی کیا تعریف ہے، کیا علامت ہے، پوری تعریف بیانی کی کیا علامت ہے، ایک ایسی کلی کہ جس کے خارج میں افراد نہ ہوں، جس کو آپ فقط کہاں پہ فرض کر سکتے ہو، عقل میں فرض کر سکتے ہو، جس کا وجود فقط عقل میں ہو۔ کلی عقلی کسے کہتے ہیں جی، اس کا وجود بھی کہاں پہ ہو، عقل میں ہو، کیونکہ وہاں پہ وصف کیا ہوتا ہے، عقلی ہوتا ہے، تو اس کا وجود بھی عقل میں ہوگا۔ پھر دونوں میں فرق کیا ہوگا، ٹھیک ہے، فرق یہ ہوگا کہ کلی منطقی کی جو ہے وہ یہ فقط وجہ نہیں ہے، اس کی وجہ بنیادی طور پہ کیا ہے کہ منطقی جس کلی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، منطقی جس کلی کے بارے میں گفتگو کرے اس کلی کو کیا کہتے ہیں، کلی منطقی کہتے ہیں۔ اور منطقی انسان کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا، حیوان کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا، منطقی کا گفتگو کرتا ہے کہ کلی کیسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شروع میں ہم نے کیا کہا کہ مفہوم کی 2 قسمیں ہیں، یا مفہوم کلی ہوگا یا مفہوم جزئی ہوگا۔ اب کلی کی کیا تعریف ہے یہ منطقی بحث کرے گا، ٹھیک ہے، جزئی کی کیا تعریف ہے یہ منطقی بحث کرے گا۔ تو منطقی جس کلی کے بارے میں بحث کر رہا ہے وہ لفظ کلی ہے، ٹھیک ہے، لفظ کلی کے بارے میں بحث کرے گا، لیکن جو انسان ہے، حیوان ہے، ناطق ہے، جو کلی کے مصادیق ہیں، ان کے بارے میں منطق ہے بحث نہیں کرے گا۔ تو اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں، کلی منطقی کہتے ہیں۔ جبکہ یہ جو الانسان کلیون ہے اس میں آپ نے کیا لگا دیا، چونکہ آپ نے انسان لگا دیا، ٹھیک ہے، آپ انسان کو دیکھ رہے ہیں بطور کلی کے، تو جب انسان کی بات آئے گی تو منطقی پیچھے ہٹ جائے گا، منطقی کہے گا تو میں تو بالکل بہت ہی کلی چیزوں کے بارے میں بحث کر رہا ہوں، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہوں، فرس کی شکل میں ہوں، ابل کی شکل میں ہوں، کتاب کی شکل میں ہوں، جس شکل میں بھی ہوں میں نے کلی چیزوں کے بارے میں بحث کرنی ہے۔ تو یہ کیا ہے، ایک بنیادی کیا فرق کی وجہ ہے کہ جس کو مصنف نے یہاں پہ بیان نہیں کیا، ایک چیز۔ دوسرا یہ جو جملہ ہے یہاں پہ ابھی تیسرے میں کہا ہے کہ فإن كل موجود فی الخارج لا بد ان يكون جزئیا حقیقیا، کہ جو بھی خارج میں موجود ہوگا وہ کیا ہوگا، جزئی حقیقی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا جزئی کی ہم نے کیا تعریف پڑھی، ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا کہ بنیادی طور پہ چیز ہمارے پاس کیا ہے، مفہوم اور مصداق ہے، 2 چیزیں ہمارے پاس ہیں، اور مفہوم کی ہم نے کیا کی، 2 قسمیں کی، کہ ایک مفہوم وہ ہوتا ہے کہ لا یمتنع صدقہ علی اکثر من واحد، جسے کلی ہم کہتے ہیں، اور ایک مفہوم وہ ہوتا ہے کہ یمتنع صدقہ علی اکثر من واحد، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جزئی بھی کیا ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے، جزئی کیا ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے، اور مفہوم کی جو مصنف نے پیچھے تعریف بیان کی تھی جو مصداق کے مقابلے میں تھا، مفہوم کیسے کہتے ہیں کہ جو کیا ہوتا ہے، ذہنی تصور ہوتا ہے، جو انسان کی صورت ذہنیہ ہوتی ہے
اس صورت ذہنیہ کو کیا کہتے ہیں؟ مفہوم کہتے ہیں. بس صورت ذہنیہ کو مفہوم کہتے ہیں. اور مفہوم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، کلی اور جزئی. اور جزئی بھی کیا ہوتا ہے؟ مفہوم ہوتا ہے. تو کیا ثابت ہوا کہ جزئی حقیقی کا تعلق کس سے ہے؟ مفہوم سے ہے. مفہوم کا تعلق کس سے ہے؟ صورت ذہنیہ سے ہے. صورت ذہنیہ کی جگہ کہاں پہ ہے؟ عقل میں. خارج میں تو ہے نہیں جگہ. تو بس یہ دعویٰ کرنا کہ جو بھی خارج میں ہے وہ جزئی حقیقی ہے، یہ دعویٰ پھر کیسے درست ہو گیا؟ خارج میں جو موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ جزئی نہیں ہے. خارج میں جو موجود ہے اسے جزئی نہیں کہتے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شخص کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اصطلاح ہے. جو خارج میں موجود ہے وہ شخص ہے، وہ عین ہے، وہ چیز ہے. یا ایک اور تعبیر ہے کہ جو خارج میں موجود ہے وہ جز ہے. ٹھیک ہے، خارج میں موجود جز ہوتا ہے، کل ہوتا ہے خارج میں موجود. ٹھیک ہے، لیکن جو جزئی ہے وہ خارج میں موجود نہیں ہوتی. جزئی کیا ایک معنی ذہنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو انہوں نے کہا کہ فإن كل موجود فی الخارج لا بد ان يكون جزئیا حقیقیا، کہ جو بھی خارج میں موجود ہوگا وہ جزئی حقیقی ہوگا، یہ پھر درست نہیں ہے. یعنی ہم یوں کہیں گے کہ جو بھی خارج موجود ہے اس کے اوپر جزئی حقیقی کا مفہوم صدق کرتا ہے. یوں کہہ دیں گے کہ جو بھی خارج موجود ہوگا، زید موجود ہے تو اس کے اوپر مفہوم زید صدق کرے گا. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے بکر موجود ہے تو اس کے اوپر مفہوم بکر صدق کرے گا. تو خارج میں جو موجود ہے اس کے اوپر جزئی حقیقی کا مفہوم فٹ بیٹھتا ہے. اور آپ ابھی کس کو تلاش کرنا چاہ رہے ہیں؟ کلی کو تلاش کرنا چاہ رہے ہیں. تو کلی کا مفہوم تو اس کے اوپر فٹ ہی نہیں بیٹھتا. ٹھیک ہے، تو یہ اصل کیا بنتی ہے؟ دلیل بنتی ہے. یعنی سوال کیا ہوگا؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ الانسان کلی میں آپ انسان کو بطور کلی کے دیکھتے ہیں تو کیا اس کا وجود آپ کو خارج میں ملے گا یا خارج میں نہیں ملے گا؟ ٹھیک ہے، سوال کو مزید واضح کریں کہ اگر ہم انسان کو بطور انسان کے دیکھتے ہیں تو اس کا وجود ہمیں خارج میں مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ زید بھی انسان ہے، بکر بھی انسان ہے، یعنی اس کے افراد کا وجود ہمیں خارج میں مل جاتا ہے. اگر آپ انسان کو بطور کلی کے دیکھیں تو کیا پھر ایسے انسان کا آپ کو خارج میں وجود ملے گا کہ جس انسان کو آپ بطور کلی کے دیکھ رہے ہیں؟ تو جواب کیا ہوگا؟ نہیں، ایسے انسان کا ہمیں خارج میں وجود نہیں مل سکتا. وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے وجہ یہ ہے کہ خارج میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، جتنے بھی اشخاص موجود ہیں، جتنے بھی اعیان موجود ہیں، ان کے اوپر فقط جزئی کا مفہوم فٹ بیٹھتا ہے، ان کے اوپر کلی کا مفہوم فٹ ہی نہیں بیٹھتا. جب ان کے اوپر لفظ کلی کا مفہوم فٹ نہیں بیٹھتا بلکہ لفظ جزئی کا مفہوم فٹ بیٹھتا ہے تو پھر لہٰذا لفظ کلی جو آپ انسان کے ساتھ آپ کیا وصف لے کر آ رہے ہیں؟ کلی والا. تو ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کے ساتھ وصف کون سا ہے؟ کلی والا ہے. تو یہ کیا ہے؟ دقیق عبارت بنتی ہے اور اصل عبارت بنتی ہے. آگے کیا ہے؟ تشبیہ ہے. وَنُشَبِّهُ هَذَا الْاعْتِبَارَاتِ الثَّلَاثِ، یہ جو 3 اعتبار ہیں. اعتبار کیوں کہا؟ کیونکہ یہ انسان کے ذہن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ انسان کو بما ہوا کلی دیکھ رہا ہے، بما ہوا انسان اعتبار کر رہا ہے. یعنی ہمارے پاس تقریباً جو ہے وہ 3 لفظ آئے ہیں: اعتبار کرنا، لحاظ کرنا اور رعایت کرنا. ٹھیک ہے، ان تینوں کا کیا ایک ہی مطلب ہے، جسے ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ سوچنا، کہ آپ کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں، کس زاویے سے سوچ رہے ہیں، یہ اسی کو کہتے ہیں. یہ جو 3 اعتبارات ہیں کلی کے، یہ جو 3 اعتبارات ہیں کلی، طبیعی، منطقی اور عقلی. وَنُشَبِّهُ هَذَا الْاعْتِبَارَاتِ لِأَجْلِ تَوْضِيحِ، ان 3 اعتبارات کو مزید واضح کرنے کے لیے، لِأَجْلِ تَوْضِيحِ، ان کی وضاحت کے لیے ہم نُشَبِّهُ هَذَا الْاعْتِبَارَاتِ الثَّلَاثِ، ان 3 اعتبارات ثلاث کو تشبیہ دیتے ہیں بما، اپنے کس قول کے ساتھ؟ اس قول کے ساتھ کہ اذا قیل، جب کہا جاتا ہے السطح فوق، تو فاذا لاحظت ذات السطح، اگر آپ ذات سطح کو دیکھیں، لیکن بما ہوا سطح کے دیکھیں. بما ہوا سطح کا کیا مطلب ہے؟ کہ بما یشتمل علیہ ہے، کہ جن جن چیزوں کے اوپر سطح مشتمل ہے. یعنی سطح کو دیکھیں بما ان چیزوں کے ساتھ، ان چیزوں کے طور پہ کہ ما یشتمل علیہ ہے، کہ جن چیزوں کے اوپر سطح مشتمل ہے. وہ کیا چیزیں؟ من آجر، وہ اینٹ ہو گئی، خشب لکڑی ہو گئی، اینٹ اور لکڑی کی طرح کی اور چیزیں ہو گئیں. وَقَصَرْتَ النَّظَرَ عَلَى ذَلِكَ، قصرت یعنی آپ اپنی نظر کو روک لیں. ٹھیک ہے، اپنی نظر کو آپ محدود کر دیں، روک لیں. عَلَى ذَلِكَ، اسی بات کے اوپر، اسی چھت کے اوپر ہی اپنی نظر کو روک لیں. غیر ملتفت، اور اس بات کی طرف توجہ نہ کریں کہ الی انہ فوق او تحت، یہ چھت فوق یعنی اوپر ہے یا نیچے ہے، اس چیز کو توجہ آپ نہ کریں. یعنی یہ ساری جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس کی شارٹ کٹ کیا ہے کہ آپ سطح کو بما و سطح کے دیکھیں. جس طریقے سے ہم کہتے تھے کہ آپ انسان کو بما و انسان کے دیکھیں، تو یہ مطلب ہے.
تو فہو شبیہ بالکلیہ طبیع، تو یہ کیا ہے کلیہ طبیع کی شبیہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ساتھ کیا ہو جائے گی کلی شبیہ، کلیہ کس کی طرح شبیہ ہو جائے گی، کلی طبیع کی شبیہ ہو جائے گی۔ اچھا کلی طبیع کی انہوں نے شبیہ کہا ہے، خود کلی کیوں نہیں کہا اسے، کلی طبیع کیوں نہیں کہا، حالانکہ جو اسد ہے یہ بھی خود کیا ہے کلی ہے، ٹھیک ہے، نو ہے ایک، جس طرح ہم کہتے ہیں فرس نو ہے، ابل نو ہے، کتاب نو ہے، یہ ساری چیز کلیات ہیں، تو سات خود کیا ہے کلی ہے، ٹھیک ہے، جب یہ خود کلی ہے تو اس سے کلی طبیع بننا چاہیے، شبیہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے، وہ شاید اس وجہ سے ہے کہ اسد کے بعد ہم نے فوقن نہیں کہا اس وجہ سے، لیکن فوقن کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ سات کو بمقصد کے جب دیکھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے کلی طبیع ہے، ٹھیک ہے، بہرحال شبیہ یہاں پہ نہیں کہتے تو پھر بھی بات کیا تھی واضح تھی۔ تو شبیہ کا مطلب ہے کہ کلی طبیع کے مشابہ ہے، اس سے ذہن میں کیا آتا ہے کہ کلی طبیع نہیں ہے پھر، حالانکہ ساتھ خود کلی ہے، اور جو بھی کلی ہوگی کلیات خمسہ میں جائے گی، کلیات خمسہ میں سے یہ 9 میں جا رہی ہے، اور جو کلیات خمسہ میں جائے گی اس کی 3 قسمیں بنیں گی، یا وہ منطقی ہوگی، عقلی ہوگی، طبیعی ہوگی۔ اگر یہ کلی طبیع کے شبیہ ہے، کلی طبیع نہیں ہے، تو پھر کیا ہے یہ کلی کیا منطقی ہے، کلی اور کون سا بچے گا، کلی عقلی ہے، کلی عقلی بھی نہیں ہے کیونکہ وہ تو مجموع کے طور پہ دیکھی جاتی ہے، منطقی بھی نہیں ہے کیونکہ کلی منطقی تو لفظ سے کلی ہے، تو لہٰذا کیا ہے شبیہ کہنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے۔ فہو کلی طبیعی، یوں سیدھا کہہ دیتے۔ وَإِذَا لَاحَظْتَ مفہوم الفوق، اور اگر آپ کیا ہے فوق کے مفہوم کو دیکھیں، وحدہ فقط فوق کے مفہوم کو دیکھیں، مجرد عن شیء، بغیر کسی شے کے، یعنی مجرد عن شیء کسی بھی چیز سے کیا ہے جدا کرتے ہوئے، الگ کرتے ہوئے، وَهُوَ فَوْقٌ، تو پھر یہ کیا بنے گا، ہوا فوق مجرد عن شیء ہوا فوق، یعنی ایک ہر اس چیز سے مجرد طور پہ دیکھیں کہ جو کیا ہو فوق ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی چیزیں فوق ہوتی ہیں، چاہے وہ آسمان ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، سورج ہیں، ہوا فوق، جو بھی چیز فوق ہے اس سے قطع نظر فقط فوق کو بما ہو فوق دیکھیں، ٹھیک ہے، اوپر ہونا اس کو آپ دیکھیں، تو فہو شبیہ، تو یہ کس کی شبیہ بنتا ہے، بالکلی المنطقی، یہ کلی منطقی کی شبیہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی کیا ہے اسی طریقے سے اعتراض کریں کہ خود جو فوق ہے اوپر ہونا، یہ کون سا مفہوم ہے، ٹھیک ہے، یہ آیا کلی طبیعی ہے، کلی منطقی ہے، یا کیا ہے کلی عقلی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ کلی عقلی تو نہیں بن سکتا کیونکہ کلی عقلی میں کیا ہوتی ہیں بما ہوا کلی چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ اچھا کلی منطقی کیا بنتا ہے، کلی منطقی بھی نہیں بنتا، کلی منطقی تو خود لفظ سے کلی ہے، پھر یہ کیا بنتا ہے کلی طبیعی بنتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے شبیہ کی تعبیر کیا ہے درست ہے کیونکہ یہ حقیقت میں کیا ہے کلی طبیعی ہے، لیکن یہاں پہ یہ شبیہ کس کے رکھ رہے ہیں، کلی منطقی کے شبیہ کے طور پہ سے دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پہ شبیہ کے لفظ ٹھیک ہے، اوپر کیا ہے شبیہ کے لفظ ٹھیک نہیں ہے۔ وَإِذَا لَاحَظْتَ ذَاتَ سَطْحِ بِوَصْفِ أَنَّهُ كُلِّيٌّ اور بِوَصْفِ أَنَّهُ فَوْقٌ، اور جب آپ سطح کو دیکھیں اس وصف کے ساتھ کہ انه فوق، کہ ایک ایسی چھت کے جو کیا ہو اوپر ہو، تو فهو شبیہ بالکلی العقلی، تو وہ کس کی شبیہ ہے، کلی عقلی کی شبیہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کلی عقلی میں کیا ہوتی ہے، آپ دو چیزوں کو جمع کر کے دیکھتے ہیں، بما ہوا کلی کے دیکھتے ہیں آپ چیز کو، تو یہاں پہ آپ نے ذات ساتھ کو دیکھا، بما ہوا فوق دیکھا، بے وصف انه فوق دیکھا، تو یہ کس کی شبیہ بنا، کلی عقلی کی شبیہ بنا۔ اچھا شبیہ کلی عقلی کیا ہے، حقیقت میں کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک ایسی چھت جو اوپر ہو، یہ حقیقت میں کیا ہے تو کلی مفہوم، جزئی تو نہیں ہے، کیونکہ ایسی چھت جو کہ اوپر ہو اس کے بہت سارے مصادیق ہیں، مسجد کی چھت ہے، آپ کے گھر کی چھت ہے، ٹھیک ہے، امام بارگاہ کی چھت ہے، بہت سارے مصادیق ہیں، جب بہت سارے مصادیق ہیں یہ کیا ہو جائے گا، مفہوم کلی ہو جائے گا۔ اچھا جب مفہوم کلی ہو گیا تو اوپر سے آپ کیا کہہ رہے ہیں، ایسی چھت کے جو اوپر ہو، ٹھیک ہے، یہ یعنی نو بن گئی، ایک قسم کی خاص قسم کی نو بن گئی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک انسان نو ہے، فرس ہے، ابل ہے، یہ بھی ایک چھت کی قسم بن گئی، ٹھیک ہے، نو کی ایک صنف بن گئی، زیادہ سے زیادہ آپ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نو کیا ہے، چھت ہے، اس کی صنف کیا ہے، وہ چھت کے جو اوپر ہے، جس طریقے سے ہم کہتے تھے کہ انسان نو ہے، اس کی صنف کیا ہے، عالم ہونا، کاتب ہونا، شاعر ہونا، یہ اس کی اصناف بنائی تھی، تو یہ صنف بن جائے گی، یہ صنف ہوتی نو ہی ہے، ٹھیک ہے، بس یہ کیا ہے نو ہے، السطح الذی فوق، یہ کیا ہے نو ہے بھی کلی،
جب یہ کلی ہے تو اس کے خارج میں افراد بھی ہیں، جب خارج میں افراد ہیں تو یہ کیا بنتی ہے؟ کلی طبیعی بنتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ شبیہ ہے کلی عقلی کے، اور حقیقت میں یہ کیا ہے؟ کلی طبیعی ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ جَمِيعَ الْكُلِّيَّاتِ الْخَمْسَةِ وَأَقْسَامِهَا. اچھا یہاں پہ شروع میں کیا کہا تھا کہ الکلی المنطقی والطبیعی والعقلی، کہ کلی کی کیا ہیں؟ 3 قسمیں، یا کلی منطقی ہوتی ہے، یا کلی طبیعی ہوتی ہے، یا کلی عقلی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ کلیات کی 5 قسمیں ہیں تو یہ جو پانچوں ہیں یہ ان پانچوں کی کیا ہو جائیں گی؟ آگے 3 قسمیں ہو جائیں گی. یعنی ہم یہ کہیں گے کہ جنس کی بھی 3 قسمیں ہیں، جنس منطقی ہوتی ہے، جنس کیا ہوتی ہے؟ طبیعی ہوتی ہے، جنس عقلی ہوتی ہے. اسی طریقے سے کیا ہے؟ فصل کی بھی 3 قسمیں ہیں. یہ ساری کیا آ جائیں گی؟ اقسام آ جائیں گی، ٹھیک ہے. بس اگر یہ سوال ہوگا کہ بھئی جنس کیا ہے، خود جنس بما ہوا جنس کیا ہے، آپ کیا کہیں گے کہ جنس بما ہوا جنس کلی منطقی ہے. فصل بما ہوا فصل کیا ہے؟ کلی منطقی ہے. اب یہاں پہ وہ فائدہ ظاہر ہوگا کہ آپ منطقی کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ جنس بما ہوا جنس کے بارے میں کون گفتگو کرے گا؟ منطق گفتگو کرے گی کہ جنس کسے کہتے ہیں، فصل کسے کہتے ہیں، نوع کسے کہتے ہیں. تو بس جو کلی منطقی بن رہی ہے، ایک تو لفظ کلی ہو گیا، ایک کون سا لفظ ہو گیا؟ جنس کا لفظ ہو گیا، ایک فصل کا لفظ ہو گیا، ایک خاصہ کا لفظ ہو گیا، ایک نوع کا فصل ہو گیا، ایک کیا ہو گیا؟ خاصہ کا فصل ہو گیا، ٹھیک ہے. عرضی میں عرض عام اور عرض خاصہ، یہ کیا لفظ ہو گئے؟ یہ سارے لفظ کیا بن جائیں گے؟ کلی منطقی بن جائیں گے، کیونکہ یہ ایسی کلیات ہیں کہ جن کے بارے میں منطق کیا کرتا ہے؟ بات کرتا ہے. اچھا کہتے ہیں کہ وعلم، آپ جان لیں کہ ان جميع الکلیات الخمسہ، کہ تمام کلیات خمسہ و اقسامها، اور ان کی اقسام. اچھا کلیات خمسہ کی اقسام بھی ہیں آگے ہیں، ہاں جنس کی، جس طرح جنس کی اقسام ہے، جنس سے قریب، جنس سے بعید، متوسط. فصل کی اقسام ہے، فصل مقوم، فصل مقسم. پھر عرض کی اقسام بھی گزری ہیں، عرض لازم، عرض مفارق، لازم بین، بین بالمعنی الخاص بالمعنی العام. یہ ساری کی ساری اقسام کیا بنے گی؟ آگے ان کی 3 کیا بن جائیں گی؟ قسمیں بن جائیں گی. اچھا تمام کلیات خمسہ اور ان کی جتنی بھی اقسام ہیں، بل الجزئی جو ایزن، بلکہ خود جزئی بھی، ٹھیک ہے. کیونکہ جزئی بھی کیا ہے؟ کلی ہے، ٹھیک ہے. جزئی کا مفہوم کیا ہے؟ کلی ہے. جب جزئی کا مفہوم کلی ہے تو یہ بھی کس میں جائے گا؟ کلیات خمسہ میں آ جائے گا. اچھا جزئی کلیات خمسہ میں سے کیا واقعہ ہوتا ہے؟ نو واقعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی جس بھی چیز کی آپ مکمل حقیقت بیان کریں گے، نو کے کیا تعریفی تھی؟ تمام الحقیقت. تمام الحقیقت یعنی جس کی ڈیفینیشن ہوگی لمبی سی، جس کی لمبی سی ڈیفینیشن ہوگی، اس کو سیدھا آپ کس میں ڈالیں گے؟ نو میں ڈالیں گے. تو اگر کوئی پوچھے کہ جزئی کلی ہے تو کون سی کلیات میں، آپ کہیں گے نو ہے ایک قسم کی. اچھا بل الجزئی ایضا، بلکہ جو جزئی بھی ہے، تصح فیہا ھذ الاعتبارات الثلاثہ، ان تمام چیزوں میں، ٹھیک ہے. تصح فیہا، فیہا کی ضمیر کہاں پہ جائے گی؟ کلیات خمسہ کی اقسام اور جزئی، ٹھیک ہے. ان تمام میں کیا ہے؟ صحیح ہے ھذ الاعتبارات الثلاثہ، یہ تینوں کے تینوں اعتبارات، یعنی تمام کی تمام اقسام کیا ہو سکتی ہیں؟ منطقی، عقلی اور طبیعی ہو سکتی ہیں. فیقال علی قیاس ما تقدم نوع طبیعی و منطقی و عقلی، جنس طبیعی و منطقی و عقلی الی آخرہ. پھر جزئی میں کہیں گے، ٹھیک ہے. اچھا جزئی کی ہم مثال لے لیتے ہیں. یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے تھے؟ الانسان کلی، اور جزئی میں کیا کہیں گے؟ زید جزئی. اب زید جزئی وہی بات ہے، زید کو بما ہوا زید دیکھیں گے تو کلی طبیعی بنے گا، نہیں جزئی طبیعی بنے گا، جزئی طبیعی بنے گا. اور اگر جزئی کو بما ہوا جزئی دیکھیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ جزئی منطقی بنے گا. اگر زید کو بما ہوا جزئی دیکھیں گے تو یہ جزئی عقلی بنے گا. جزئی کو بما ہوا جزئی دیکھیں، کیا نام؟ منطقی، جزئی منطقی. مفہوم کو دیکھ رہے ہیں، مفہوم بھی جزئی ہوتا ہے نا. جزئی کے مفہوم جزئی ہے جو کلی ہے. اچھا کلی ہے، یہ اچھا نقطہ ہے، یہ اچھا سوال آگا کا کہ اگر آپ جزئی کو بما ہوا جزئی دیکھتے ہیں تو جزئی کو بما ہوا جزئی دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جزئی کو بما ہوا مفہوم کے دیکھیں. یعنی جزئی ایک ایسا مفہوم ہے کہ یمتان صدقہ علی اکثر من واحد. یہ پھر کیا بنے گا؟ آیا یہ جزئی منطقی بنے گا یا کلی منطقی بنے گا؟ جزئی نہیں بن سکتا. اچھا
چلیں یہ کیا بن جائے گا؟ یہ کلی منطقی بن جائے گا. اس سے جزئی منطقی کہنے میں کیا مشکل ہے؟ جزئی منطقی کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس کو خارج کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں. اچھا بطور مفہوم کہ ہم نہیں دیکھ رہے. تو بس پھر یہ احسن تمہارا آپ کے پھر اعتراض کیا ہوگا کہ مصنف نے کہا ہے کہ بلیل جزئی و ایزن کہ جزئی کے اندر بھی تینوں اعتبارات ہو سکتے ہیں. تو ہم کیا کہیں گے کہ جزئی طبیعی تو ہو سکتی ہے جو کہ زید ہے. اسی طریقے سے جو جزئی عقلی ہے، ٹھیک ہے، کون سی جزئی؟ زید کو بما ہوا جزئی کے دیکھیں، زید کے بما ہوا جزئی کے دیکھیں گے تو اس کی جگہ بھی عقل میں ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو درمیان والی قسم ہے جزئی منطقی، یہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. کیوں موجود نہیں ہے؟ کیونکہ جیسے ہی آپ جزئی کو کیا دیکھیں گے؟ بما ہوا جزئی کے دیکھیں گے تو وہ کیا بن جائے گی؟ کلی بن جائے گی. جب وہ کلی بن جائے گی تو پھر وہ کیا بنے گی؟ کلی منطقی بنے گی، جزئی منطقی وہ نہیں بنے گی. جی آگا کہ دلیل ٹھیک ہے کچھ اعتراض؟ جی اشکال کی ہے. اچھا چلیں یہ ایک اشکال ہو گیا. فنوع طبیعی مثل انسان بما ہوا انسان، نوع منطقی کیا ہوگا؟ ہوا مفہوم ہو، یہ مفہوم ہو جائے گا. نوع منطقی کیا ہوتا ہے؟ مفہوم ہوتا ہے. ہوا مفہوم و تمام الحقیقت المشترکت بین الجزیات المتکثرہ بالعدد فی جواب ما ہوا. اور نوع عقلی کیا ہوگا؟ ہوا مفہوم الانسان بما ہوا تمام الحقیقت المشترکت بین الجزیات المتکثرۃ بالعدد. وہکذا یقال فی باقی الکلیات وفی الجزئی ایضاً. وفی الجزئی ایضاً پہ کیا ہو جائے گا؟ ایک مفہوم ہو جائے گا کہ جزئی میں آپ جزئی منطقی نہیں کہہ سکتے. اچھا جی منطقی میں ہمارا ہے جزئی منطقی کہہ دیا انہوں نے. ہاں انہوں نے جزئی منطقی کہا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا ہے کہ فمفہوم الجزئی، مفہوم جزئی کیا ہے؟ اے ما یمتنع الصدق ولا کثیر لو بالفرض یسمى جزئیا منطقیا. اس مفہوم ہے کلی لیکن اس کا نام کیا رکھا گیا؟ جزئی منطقی کا رکھا گیا. نام رکھنے میں تو مشکل نہیں ہے نا. یعنی ایک ایسا جزئی کو آپ دیکھیں مفہوم کے طور پہ، یعنی جزئی ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو اعلی اکثر من واحد کے اوپر سے نہیں کرتا. یہ کلی بھی ہے لیکن اس کلی کا منطقی نے نام کیا رکھا ہوا ہے؟ جزئی کا نام رکھا ہوا ہے. حقیقت میں دیکھا جائے تو کلی ہے لیکن نام اس کا کیا رکھا گیا ہے؟ جزئی کا رکھا گیا ہے. چلیں گے آگے. خلاصہ سرسری طور پہ دیکھ لیتے ہیں لیکن یہ خلاصہ ناقص ہے، اس کے اندر جو عمل کی اقسام ہے وہ بیان نہیں ہوئی. مزید دیکھیں آپ اس میں کیا نقص ہے. کلی کی انہوں نے دو قسمیں کی، ذاتی اور عرضی. ذاتی کی 3 قسمیں بنائی، نوع، فصل اور جنس. اور عرضی کی 2 قسمیں، خاص اور عرض عام. یہاں تک بات ٹھیک ہے. نوع کی آگے 2 قسمیں بنائی، نوع حقیقی اور نوع اضافی. فصل کی کیا بنائی؟ 2 قسمیں، قریب اور بعید. پھر یہ جو قریب اور بعید ہے ان میں سے ہر ایک کی آگے 2 قسمیں. یہ سینٹر میں لائن لگائی ہے، یہ لائن اگر قریب اور بعید دونوں کو ملانے کے بعد ایک نیچے سے لگاتے تو پھر کیا تھی؟ مناسب تھی، دونوں شامل ہو جاتی. اب ایسے لگ رہا ہے کہ شاید جو ہے نا وہ سینٹر سے ہے، تو یہ سینٹر لائن آگے بھی اسی طریقے سے لگائیں گے. یعنی سینٹر لائن کا کیا مطلب ہے کہ قریب اور بعید میں سے ہر ایک کی آگے کیا ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کا طریقہ کیسے بنایا جائے گا کہ سینٹر لائن کو تھوڑا سا مٹا کے سائڈوں پہ 2 لائنیں لگائیں، ایک قریب کے ساتھ ملا دیں اور ایک کیا بعید کے ساتھ ملا دیں. یہ پھر ہو جائے گا. قریب مقوم ہوگی یا مقسم ہوگی؟ مقوم یعنی اپنی ذات کے لیے فصل کیا بنتی ہے؟ مقوم بنتی ہے. ناطق انسان کے لیے مقوم ہے اور حیوان کے لیے کیا ہے؟ مقسم ہے. اچھا جنس کی 3 قسمیں بنائی، قریب، متوسط اور بعید. خاصہ میں آ جائیں، خاصہ میں اور عرض عام میں. یہاں پر بھی سینٹر میں لائن لگائی ہے. اس سینٹر کی لائن کو بھی ہٹا کے ہم کس کے اوپر لا لیں؟ خاصہ اور عرض عام کے اوپر لگا لیں. کہ خاصہ کی کیا ہے؟ خود 2 قسمیں ہیں، مفارق اور لازم. اسی طریقے سے عرض عام کی 2 قسمیں ہیں، مفارق اور لازم. پھر مفارق کی آگے کیا ہیں؟ 3 قسمیں، دائم، سریع الزوال، بطیء الزوال. اور لازم کی 2 معنی، بین اور غیر بین. ہاں
اور پھر بین کے آگے کیا ہے؟ نہیں، لازم کی دو قسمیں، بین وغیرہ بین، اور بین کے آگے دو معنی ہیں، ٹھیک ہے؟ بین کی دو قسمیں نہیں ہیں، بین کے دو معنی ہیں، بین بالمعنی الاخص اور بالمعنی العام۔ اس کے اندر کون سی چیزیں رہ گئیں؟ خلاصے میں حمل کی اقسام رہ گئیں، ٹھیک ہے؟ اور بس یہ حمل کی اقسام کی درمیان وہ رہ گئی۔ تمرینات میں جو یہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ اس کو کل ہی حل کریں گے۔ یہ بالکل شروع کی گفتگو ہے جہاں پہ ہم نے جنس کی اقسام بیان کی تھی، نوع کی بیان کی تھی، یعنی جو تمرینات ہیں اس میں حمل کی سوال نہیں کیے گئے کہ حمل ہے یا حمل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حمل کو نہیں چھیڑا، ساری کی ساری کلیات خمسہ کو چھیڑا ہے، کلیات خمسہ اور اس کی اقسام کو کیا ہے یہاں پہ چھیڑا ہے۔ انشاءاللہ کل اس کو شروع کریں گے تمرینات کو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔